بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ اور یہ جو دعا تھی ربنا آتنا، اس کے معنی ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بڑی مشہور اور جامع ترین دعا ہے، یہ دنیا اور آخرت کو سمیٹ لیتی ہے، یہ 2 لائن کی چھوٹی سی دعا۔ اب آپ دیکھیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آنے کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس قدر مشہور دعا ہے کہ سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کا شان نزول بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کی آرڈرز آئے تھے، یعنی حج کا جب حکم ہوا تھا اور حج کیسے کرنا ہے سورۃ البقرہ میں، تو حج کے بعد اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اب آپ سوچئے، حج کیا ہے؟ حج تو اللہ کے لیے وہ سفر ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم دنیا چھوڑ کر وہاں پہنچے ہیں تو وہاں اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے اللہ، تو ہماری دنیا کو سنوار دے، ہماری دنیا کو کیا کر، حسن کر دے، بہترین کر دے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ورنہ حج میں تو جب لوگ جاتے ہیں، آج کل تو دیکھیے فلائٹ سے ہم چلے جاتے ہیں، آج کل ہوٹلز بک ہیں، تو ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں، ہم نے اٹھے، بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام اب وہاں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو 5 اسٹار کلچر نہیں دیکھ رہے ہوتے اپنے گھروں میں، وہاں تو وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 5 اسٹار کلچر جو ہے مسجدوں میں وہ کلچر آ رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کچھ روحانیت یا روحانی غذا حاصل کرنی ہے۔ تو وہ ایک چیز کیا ہوگی، وہ اسپریچول ٹورزم ہو گیا ایک طرح سے، اس قدر آسائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ قرآن آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ دعا پڑھو، تو اس وقت سفر کیسا تھا؟ کوئی اونٹ پہ آ رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کتنی مشقت سے کوئی آ رہا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ پہنچتا تھا یا گھر سے نکلتا تھا تو یہ ہوتا تھا فاتحہ پڑھ لو، پتہ نہیں کب ملاقات ہو بھی یا نہ ہو، یہ آئے بھی یا نہ آئے۔ لوگ یہاں ہندوستان اور یہاں بر صغیر سے لوگ پانی کی جہاز سے جاتے تھے، کئی مہینے کا تو سفر ہوتا تھا۔ اب آپ سوچیے، وہ وہاں بندہ پہنچتا ہے، اپنے حج کے ارکان کرتا ہے، اور وہ اللہ یہ دعا سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا بھی حسنہ بنا، حسن ورڈ آیا ہے بہترین سے، تو ہم جب دنیا کی بات کریں گے تو لگے گا کہ بڑا گھر، بڑی گاڑی، یہ بہترین چیزیں ہیں۔ آخرت کا تو خیر اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ دے دے گا، لیکن دنیا میں تو ہم نے اپنا سب شارٹ لسٹ کر کے رکھا ہوا کہ گھر ہو تو ایسا ہو، اور گاڑی ہو تو یہ ہو، سفر ہو تو ایسا ہو، کھانے پینے کا طریقہ ہو تو ایسا ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت ہو تو کتنے لاکھوں ڈال کے ہمیں کہاں کہاں پڑھانا ہے، کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، وہ سارے پلانس ہیں، آخرت کے تعلق سے نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے پلانس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب چھوڑ کے یہ بندہ جاتا ہے حج کے لیے تو وہاں کہہ رہا ہے اللہ مانگو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں بتا رہا ہے غور و فکر کرنے کے لیے کہ دنیا میں جب میں نے تمہیں بھیجا ہے تو تم اپنے چھوٹے سے عمل سے، تھوڑے سے عمل سے بھی کر کے کیا کرو گے، بہترین دنیا بنا لو گے۔ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو بھیجا ہے تو اس کی جو جد و جہد ہے، جو اس کے اندر جو مشغولیت ہے، اللہ نے یہ پسند نہیں کیا ہے کہ آپ اس میں دل لگائیں۔ آپ کو دل جو ہے آخرت میں لگانا ہے، آپ کو جو دل ہے وہ اللہ کی محبت میں لگانا، دنیا برتنا ہے۔
تو اللہ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں احسن طریقے سے کر دے، تو اللہ اس میں خیر و برکت ڈالتا ہے، کام آسان ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ صحابہ کرام کی زندگی میں سے لیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شاندار مثال ہے کہ وہ جب مدینہ میں تھے اور جب اللہ کے رسول نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا اور وہ جو اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، آج دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ سگے بھائیوں میں بھی بات چیت بند ہے۔ تو وہ اخوت اور بھائی چارہ کی جو مثال انسانیت میں کی گئی تھی اس زمانے میں، اللہ کے رسول نے قائم کی تھی، تو جو ان کے بھائی تھا، انصار بھائی تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں رہوں گا تو اس دن تم دنیا کمانا، تو جو مل کے آئے گا تو وہ ہم مل کے شیئر کر لیں گے اور میں اپنا علم تمہیں شیئر کروں گا۔ اور دوسرے دن وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی بہت قیمتی چیز سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا، دوسرے دن تم کیا کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں شامل رہو گے، ان سے دن بھر کی جو بھی چیزیں سیکھو گے وہ مجھ سے شیئر کرو گے، اور میں دنیا جب کماؤں گا تو وہ میں تم سے شیئر کروں گا۔ تو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دنیا جو ہے یہ اتنے سے تھوڑے سے میں بھی چل سکتی ہے اگر اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے۔ دیکھیے نا، اس دنیا میں جتنا تام جھام رہے گا اتنا حساب دینا ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ اگر برکت ڈال دے تو آپ تھوڑے سے میں ہی اللہ آپ کی اتنی عزت، اتنی شوکت، اتنی اچھا بنا دیتا ہے، آپ کو اتنی خوشیاں ملی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز کی ضرورت ہی رہتی نہیں ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن اس کے پاس وہ سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ بنانے آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ سے ہم یہ بھلائی مانگتے ہیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں جب تک جہنم سے بچنے کی دعا نہیں مانگیں گے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اور سامعین، یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے کہ قرآن جب ہم دیکھیں، رمضان اور قرآن ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا گرینڈ اس کو اتارنے کا جب یہ فیصلہ کیا تو اس بابرکت مہینے، اس مہینے میں جو اللہ کہتا ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے شہری، اور اس کے بعد قرآن جو نازل کیا تو سب سے بڑی رات جو لیلۃ القدر میں، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم دنیا کی تمام دوڑ دھوپ سے، اس کی پریشانیوں سے، اس سے سب سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم ریچارج کہاں سے ہوں گے؟ ہم قرآن کے پاس سے ہوں گے۔ تو جب قرآن کے پاس ہم ریچارج ہوتے ہیں تو قرآن پھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ حکم ہے، یہ فرائض ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، تو ہم پھر وہ ذمہ داری کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پھر دنیا میں جاتے ہیں اور دنیا میں تھکنے لگتے ہیں تو پھر ہم آ کے اپنا کمفرٹ اور اپنی سکون اور اپنا ہم بیٹری جیسے ریچارج کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو اپنا تزکیہ، اپنا ریچارج کریں قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ اور یہ جو دعا میں نے مانگی تھی، یہ دعا جو مانگی تھی، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی ہم جنت میں جب جائیں تو اللہ ہم نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگاروں میں ہوں، جہنم میں جا کر پھر اللہ جنت میں ڈالے، جس سے بولتے ہیں کہ پیشانی پہ داغ ہوگا، وہ پہچانے جائیں گے اپنے اس داغ سے کہ یہ جہنم میں تھوڑا وقت رہ کر پھر آئے ہیں، تو اللہ ایسے بچائے۔ تو ہم کیا دعا مانگیں؟ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، کہ ہمیں جنت میں جب داخل کر اللہ تو کیا کر، نیک پرہیزگار اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ تو یہ بڑی قیمتی دعا ہے، اسے یاد کر لیں۔ اور آخر میں یہ بس یہی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اور یہ ہم رکن یمانی کے بعد بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرے، اور رب العالمین ہمیں جنت میں جب شامل کرے تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل کریں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔